بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید مسائل: لاٹری بیمہ، لائف انشورنس، ہنڈی، بل آف ایکسچینج، کریڈٹ کارڈ، کمپنی کے شیئرز اور فلوٹنگ چارجنگ کا شرعی حکم۔ یہ جدید مسائل میں نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی کے شرح آفاق تصنیف انعام الباری شرح صحیح البخاری کتاب البیوع جلد نمبر 6 سے یہ مسائل میں نے نقل کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے لاٹری اور قرعہ اندازی کا حکم۔ لاٹری کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 200 روپے جمع کرائیں مثلا، پھر قرعہ اندازی کریں گے، جس کا نام نکلا اس کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، باقی لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کسی ایک چوک چوراہے پر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، فی ٹکٹ 200 روپیہ خرید کرو، بعد میں قرعہ اندازی کریں گے، جس کا بھی نمبر نکل آیا اس کو کار ملے گی، یا کوئی اور چیزیں مقرر کر دیتے ہیں۔ تو یہ قمار یعنی جوا ہے جو حرام ہے۔ جتنی بھی لاٹریاں مشہور ہیں سب ناجائز حرام ہیں۔ آج کل تاجر کہتے ہیں جو ہم سے سامان خریدے گا ہم ہر ایک کو ایک پرچی دیں گے، پھر بعد میں کسی وقت قرعہ اندازی کریں گے، پھر جس کا بھی نام یا نمبر نکلا ہم اس کو 1 یا 2 لاکھ یا کوئی اور چیز انعام میں دیں گے۔ یہ جائز ہے، قمار نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے ثمن مثل میں بیچی جائے، یہ تاجر کی طرف سے تبرع ہے جو جائز ہے۔ نمبر 2، انعامی بانڈز کا حکم۔ بعض مرتبہ حکومت نے یہ اسکیمت چلائی ہوتی ہے، انعامی بانڈز خریدو، مثلا 100 روپے کا ایک بانڈ ہے، وہ کسی نے لے لیا۔ اس بانڈ کے معنی ہوتے ہیں حکومت کو قرض دینا، قرض کی رسید کے طور پر بانڈ جاری کر دیتی ہے، ان پر نمبر ہوتا ہے۔ کسی وقت قرعہ اندازی کے ذریعے کچھ نمبروں کو انعامات دیے جاتے ہیں، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 1 لاکھ انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ قرض کی رقم ہر ایک کو مل جاتی ہے، تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو حرام ہے۔ نمبر 3، بیمہ۔ بیمہ کی 3 اقسام ہیں۔ ایک زندگی کا بیمہ جس کو لائف انشورنس بھی کہتے ہیں، ایک اشیاء کا بیمہ، ایک مسئولیت کا بیمہ جسے ذمہ داریوں کا بیمہ کہتے ہیں۔ لائف انشورنس یا زندگی کا بیمہ، بیمہ کمپنی لوگوں کو کہتی ہے کہ تم ہر ماہ ہمارے پاس کچھ رقم مثلا 100 روپیہ جمع کراتے رہو، تمہاری قسطیں ہمارے اکاؤنٹ میں 10 سال تک جمع ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ 10 سال میں فوت ہو گئے ہم تمہارے بیوی بچوں کو 10 لاکھ دیں گے، اگر نہیں مرے تو تمہاری جمع شدہ رقم سود کے ساتھ واپس ملے گی۔ وہ عمر اور صحت کو دیکھ کر اندازہ سے مدت مقرر کرتے ہیں، تو اس میں معقود علیہ اور معاوضہ مجہول ہے، لہذا اس میں غرر ہے اور مزید برآں سود ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اشیاء کا بیمہ، دوسرا ہے اشیاء کا بیمہ۔ مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے،
اگر وہ اشیاء تباہ ہو جائیں تو بیمہ کرانے والے کو بڑا معاوضہ ملتا ہے۔ مثلا اگر عمارت کو آگ لگ گئی تو بیمہ کمپنی اتنے پیسے ادا کرے گی جو اس عمارت کی قیمت ہوگی تاکہ دوبارہ ایک عمارت تعمیر کرائی جا سکے۔ بحری بیمہ بھی ہوتا ہے، سمندری بیمہ، جہاز کا بھی تو سامان کا بھی، کاروں کا بھی بیمہ ہوتا ہے۔ اگر کار چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، آگ لگ گئی، کسی حادثے کا شکار ہو گئی تو بیمہ کمپنی کار کی قیمت ادا کرتی ہے۔ آج کل تو ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلاڑی اپنے اعضاء کا بیمہ کراتے ہیں۔ اشیاء کے بیمہ میں پیسے واپس نہیں ملتے۔ حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا ورنہ نہیں۔ جمہور علماء عصر اس کے حرمت کے قائل ہیں۔ ذمہ داری کا بیمہ، اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمہ دار کے ذمہ کسی فریق ثالث کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری عائد ہو گئی تو بیمہ کمپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی، بشرطے کہ ہر ماہ اتنی قسطیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اس میں بھی سود ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ ایک امداد باہمی کا بیمہ ہوتا ہے جو جائز ہے۔ امداد باہمی کا بیمہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باہم مل کر ایک فنڈ بنا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فنڈ کے ممبران میں سے کسی کو بھی حادثہ پیش آ گیا تو اس فنڈ سے اس کو امداد فراہم کی جائے گی۔ اس میں تجارت کرنا مقصود نہیں ہوتا، ہمدردی اور باہمی امداد مقصود ہوتا ہے۔ یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے۔ اگر بیمہ کرانا قانون زری ہو، ویسے تو ناجائز ہے، لیکن قانون کے سامنے تو آدمی مجبور ہے نا، تو پھر کیا کرے؟ جیسے آج کل پاکستان سمیت ساری دنیا میں گاڑی کا تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی ہے۔ اس کے بغیر آپ موٹر سائیکل، کار وغیرہ سڑک پر نہیں لا سکتے، ورنہ پولیس چالان کر کے آپ کی گاڑی ضبط کر دے گی۔ وہاں پر بیمہ کی گنجائش موجود ہے کیونکہ مجبوری ہے۔ البتہ جب معاوضہ ملے تو اس کو اتنا وصول کرنا یا استعمال کرنا جتنی قسطیں اس نے ادا کی ہیں، زیادہ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔